نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان پہ مصیبتیں ڈالیں، مستہم البأساء والضراء، اور ان پہ ضرر ڈالا اتنا کہ وزلزلوا، کہ ان پہ زلزلہ طاری ہو گیا، یعنی وہ لرز گئے، حتیٰ یقول رسول، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ پاک نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ خبردار، ہوشیار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ میں نے آج کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں پڑھی ہے۔ آج کل جو ملک کے اندر افراتفری، گہما گہمی ہر لحاظ سے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض شعبوں میں، بعض جگہ جزوی طور پر پورا ملک بدامنی اور انارکی کا شکار ہے، کہنے کو آئین ہے، کہنے کو قانون ہے، کہنے کو اسلام ہے، کہنے کو دین ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی اسلام کا پابند ہے کلی طور پر، نہ کوئی آئین کا پابند ہے، نہ کسی قانون کا پابند ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے۔ خاص طور پہ اس کا اگر 100% اطلاق ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا، تو حکمرانوں پر، سیاستدانوں پر، اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتا ہے۔ باقی رہی عوام، تو عوام تو دو روٹی کے لیے خوار ہے، عوام کو تو دو روٹی کی پڑی ہے، وہ کمانے کھانے میں بیچارہ لگا ہوا ہے، مہنگائی سے تنگ ہے۔ عوام کا جو قصور ہے، عوام ایک لحاظ سے تو مجبور ہے کہ مہنگائی ہے، گورنمنٹ ڈھیلی ہے، ملک کے حالات دگرگوں ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے عوام بھی مجرم ہے، عوام بھی بے قصور نہیں ہے، کہ عوام اپنے کرائیٹیریے میں، اپنی حیثیت کے اندر، کردار میں، اعمال میں، یقین میں، لین دین میں، معاملات میں بہتر جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، یعنی عوام بھی دیانتدار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے، اسی کی سزا ہے، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت یاد آئی مجھے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ مصیبت جو تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کی پیدا کردہ ہے، یہ تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ چونکہ اللہ تظلم نفس علی شیء، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ تم پر نہیں ڈالتا کہ تم اٹھا نہ سکو، یہ اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں۔ شریعت کا چونکہ ایک بنیادی اصول جو ہے، شریعت کا ایک جو سب سے پہلا اصول ہے جس پر پوری شریعت کو بلڈ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک اصول ہے، باقی اس کی قسمیں ہوں گی ہزاروں، لیکن اصول ایک ہے جو قرآن نے خود بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم تم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ تم اٹھا نہ سکو۔
یہ قرآن کی ایک آیت کوئی عام آیت نہیں ہے، یہ آیت اصولی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے شریعت کا بنیادی، ما لا یطاق۔ آپ کو یاد ہے میں نے ما لا یطاق پہ آپ کو ایک بیان دیا تھا، ما لا یطاق کیا ہے سمجھایا تھا۔ تو ما لا یطاق اصول ہے شریعت کا، کہ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ آدمی اٹھا نہ سکے۔ شریعت کا کوئی حکم بھی چیلنج ہے کہ کوئی بتا دے کہ اس کی طاقت سے زیادہ، جس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، خواتین کو، ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ جمعے کی نماز عورتوں پہ نہیں ہے، عید کی نماز عورتوں پہ نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ عورتوں کے ایک خاص ایام ہوتے ہیں، اس کے اندر ان پہ روزے نہیں ہیں، نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پوری شریعت کے اندر حکم دیا ہے وہ انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر وہ طاقت سے زیادہ سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، کم علمی ہے، کم فہمی ہے یا جہالت ہے۔ تو عوام کا بھی قصور ہے کہ عوام مسجد سے جوتیاں اٹھا کے لے جاتی ہے، مسجد سے لوٹے اٹھا کے لے جاتی ہے، لوٹے جو ہے نا زنجیروں سے باندھے ہوئے مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹے زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور نل جو ہیں ویلڈ کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایک جنگلہ سا لگا دیا جاتا ہے چھوٹا سا کہ کوئی اتار کے نہ لے جائے۔ آپ سامان تھوڑی دیر کے لیے باہر چھوڑ دیں تو وہ سامان غائب ہو جاتا ہے۔ دکاندار اپنی دکان کو چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے نکل نہیں سکتا، چوری ہو جاتی ہے۔ تو کون اب اس میں تو حکومت نہیں ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک کولر رکھ دیا، مٹکا رکھ دیا کہ لوگ پانی پی لیں، دو چار گلاس رکھ دیے، کسی نے بلب لگا دیا کہ لوگ گزرتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو فائدہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن کچھ دن بعد نہ وہ نل رہتا ہے، نہ وہ گلاس رہتا ہے، نہ وہ کولر رہتا ہے، نہ مٹکا رہتا ہے، نہ وہ بلب رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم بھی دیانتدار نہیں ہیں۔ ہمارے مڑوسی سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہنوں سے گھر کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارا وہاں ہماری ریپوٹیشن، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ پھر وہی بات، پھر اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کے بتایا کہ میرا آج جو ہے کام کرتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے محلے میں کوئی بے نمازی رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں محلے میں تو رہتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے نحوست سے جلا ہے، چونکہ نبی کا کہنا ہے نا، ہم نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہمارے تو اپنی مصیبت، اپنے برے اعمال بہت ہیں ہمارے اوپر مصیبت لانے کے لیے، تو نبی کو چونکہ خبر آسمان سے دی جاتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ آج میں بہت جذبات میں تھا، میں بڑا کنٹرول کیا اپنے اوپر، تھوڑا ملکی حالات پہ غصہ بھی تھا، یعنی اب اتنا غصہ تھا کہ میں 1.25 مہینہ ہو گیا مجھے، میں آج تقریباً رمضان کے آخری عشرے میں کچھ 2 ویڈیوز بنائی تھیں، سفر میں تھا، میں کراچی گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں بنائی، تو وہاں تو خیر مصروفیت کی وجہ سے نہیں میں بنا سکا، تو کچھ انتظامی مسائل تھے۔ واپس آنے کے بعد بھی میرا موڈ نہیں بنا، پھر کچھ حالات ایسے گزرے، ملکی حالات، چونکہ آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر اس سے غلط بات نکل جاتی ہے، پھر وہ معاملے کو صحیح اینالائز نہیں کر پاتا، اس کا تجزیہ نہیں کر پاتا۔ تو میں جو ہوں نا، سیاسی جو حالات چل رہے ہیں ملک میں، اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہا، جو سچی بات ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، پروگرام سیاسی بھی دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، تو اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں،
ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے، اپنی آرمی سے، اپنی پولیس سے، سب ہمارے لوگ ہیں، لیکن اب اس کے اندر بے ترتیبی، بد معاملگی، زیادتی، انصاف کا بیلنس نہ ہونا، یہ چیزیں ایک مسلمان کو، ایک عام پاکستانی کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو یہ جو اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس نے تو انتہا کی ہے کہ حیران ہو گئی عقل کہ کھلم کھلا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے صاف ہو رہا ہے، کھلم کھلا ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے۔ یعنی جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے، کہہ رہے ہیں جی یہ کہ ہمارا 9/11 نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہوا، یہ ہمارا 9/11 ہے، اور بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئیں، 25,000 سے زیادہ چھاپے پڑ چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق 10,000 کے قریب جو لوگ گرفتار ہوئے، ہم چھوڑیں گے نہیں، اور یہ توہین ہے، اور یہ ملک دشمنی ہے، یہ غداری ہے، یہ دہشت گردی ہے، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، آپ لوگ سن رہے ہوں گے، میں بھی سن رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اور کسی دانشور نے کہا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارا مسئلہ بھوک، افلاس، غریبی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ منافقت ہے اور ناشکری۔ منافقت جتنی میں نے ان سب معاملات میں دیکھی، کبھی زندگی میں اتنی میں نے منافقت نہیں دیکھی جتنی اس میں ہو رہی ہے، کہ اتنا بڑا جرم ہے جی، ہمارا 9/11 ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ، اور وہی آدمی آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ میرا جو ہے نا، جس پارٹی سے آپ ناراض ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ہوا بڑا بڑا برا ہوا، اس نے لعنت کی، ملامت کی، مذمت کی، اپولوجائز کیا، معافی مانگی، سارے وہ باہر آ گیا آرام سے۔ اور جو نہیں مان رہا ہے اس کے اوپر مقدمے ہیں، وہ ملٹری کورٹ میں بھی پیش کر دیے گئے ہیں اور جیلوں میں۔ اور میں ایک بات پہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس نے تو پورے پاکستان کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں جیل سے، تھانوں سے، اور جو روڈوں پہ ہوتا رہا ہے، میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، اپنے ملنے والوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی جب یہ دھول بیٹھے گی، اور یہ جو اب جو ویڈیوز آنا شروع ہوں گی، جو لوگوں کے پاس ویڈیوز ہیں جو بنائی گئی ہیں ادھر ادھر، وہ جب میرا اندازہ ہے، خبر تو نہیں ہے چونکہ میں ایک صحافی تو نہیں ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، جیسے کہ خبریں بھی کچھ آئی ہیں، اور عمران خان نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، میں سرپرائز دوں گا، کچھ صحافی بھی کہہ رہے ہیں، کچھ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب سامنے آئے گا، وہ جب ویڈیوز سامنے آئیں گی، پھر جو تہلکہ مچے گا، جو ہلچل مچے گی، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کافی ٹف ٹائم ہوگا۔ جیسے ختیجہ شاہ کے بارے میں آپ سن رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح اس کو پکڑا، جس طرح وہ چھپی رہی، اور وہ کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہے، مالی لحاظ سے ملینر ہے، تعلقات کے لحاظ سے اس کا بہت ہائی جینٹری کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کے اندر وہ سابق چیف آف دا آرمی سٹاف کی نواسی ہے، امریکہ کے، برطانیہ کے محل تک اس کی رسائی ہے، اس کے بوتی کے سلے ہوئے کپڑے برطانیہ کی شہزادیاں اور ملکائیں پہنتی ہیں، اور مریم نواز کی شادیوں میں بھی اس نے کپڑے ڈیزائن کیے ہیں، اور وہ جو اتنا عرصہ چھپی رہی تو وہ کہاں تھی، خود بتا دیا، آ گیا میڈیا کے سامنے کہ وہ جہانگیر ترین کی بیٹی اس کی سہیلی ہے، وہ اس کے گھر میں چھپی رہی، یہیں کہیں اسلام آباد میں غالباً کو فلیٹ ہے، اس میں وہ اتنا عرصہ چھپی رہی۔ اس کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں
چھاپے مارے، اس کی خود اپنی زندگی کنٹونمنٹ ایریاز میں گزری، فوجی علاقوں میں گزری، چھاؤنیوں میں گزری، چیف آف دا آرمی اسٹاف میں یعنی آرمی ہاؤس میں گزری. تو وہ ایک ایسے بہت سی لوگ، ایسے بہت سی ایسی خواتین جو بہت بڑے گھرانے سے ہیں، انہی کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ایسے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے، کچھ اس میں اوورسیز پاکستان ہے، کوئی برٹش نیشنل ہے، کوئی کینیڈین نیشنل ہے، کوئی امریکن نیشنل ہے. تو یہ لوگ بعد میں مسئلہ بنیں گے اور باہر سے پریشر آئے گا. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، میں جو باتیں چل رہی ہیں انہی میں سے باتیں کر رہا ہوں. جو لوگوں کا سورس ہے خبروں کا وہی میرا ہے، لیکن میں نے تو خالی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بھڑاس نکالنا، سیدھی بات ہے. دوسرے یہ کہ جو نوحہ اور ماتم چل رہا ہے اس میں حصہ ڈالنا اپنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے کہ قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلا تفریق قصور بے قصور، مظلوم اور ظالم کا فرق کیے بغیر عورتوں کو اٹھایا گیا، گھروں میں گھسے، اور گھروں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے اور بہت ہی قابل مذمت ہے. ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی جن کا قصور تھا، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے توہین کی، جو بھی کیا، غلط کیا، بہت غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گھسے پٹے الفاظ میں بھی کہتا ہوں، لیکن قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہی ہے کہ قانون ہے نہیں. قانون جن کے ہاتھ میں ہے وہ قانون کے پابند نہیں ہے. یا تو ججوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں سابق پرائم منسٹر کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، ججوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اور اس کے ابھی جو آدھی رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، آدھی رات کو اٹھ کے سوتے میں سے، کہ وہ جی ایسا پلان پکڑا گیا ہے کہ وہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور بندہ مارا جائے گا اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، پھر یہ بلیم گورنمنٹ پہ ڈالا جائے گا، ہم نے یہ سازش پکڑی ہے، لوگ گفتگو آپس میں کر رہے ہیں. تو بات ہی کہ ویڈیو ہے کدھر؟ آپ تو لوگوں کی ماں بہنوں کی ویڈیوز نکال کے چلا دیتے ہیں، نہ ان کی عزت کا خیال کرتے ہیں آپ، نہ ججز کو چھوڑا آپ نے، نہ سابق وزیر اعظم کو، نہ اس کی اہلیہ کو اور دوسرے وزیروں کو. یعنی کتنی آ چکی ہیں لاکھ تعداد. تو یہ ویڈیو آپ کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ یہ ویڈیو بھی لائیں نا آپ میدان میں، بتائیں نا یہ لوگ ہیں، آوازیں ان کی ہیں، آپ قوم کو سنائیں نا. کیا مسئلہ آپ نہیں سنا رہے؟ اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے پورے پاکستان میں. میں دیکھ رہا ہوں صحافی کیا، جتنے بھی سیاستدان کیا، سوائے ان کے کہ جو اس وقت جن کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، جو پکڑ دھکڑ میں ملوث ہیں، تو ان سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ بات ہی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعہ ہو گیا ہے، وقوع پذیر ہو گیا ہے، ایکٹ ہو گیا ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا یہ میں دوسرے تیسرے دن سے سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہ میرے ذہن نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے بعد جو ویڈیوز آئیں گی بعد میں، اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ابھی پتہ نہیں ہے، پابندیاں ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ میں گیم ہے، لیکن جب وہ لوگ باہر آئیں گے جیلوں سے، جب وہ خواتین لڑکیاں جیلوں سے باہر نکلیں گی، پھر وہ جو آ کے بتائیں گی، اور اس میں سے کافی باتیں سننے میں آ رہی ہیں لیکن ثبوت نہیں ہے، تو پھر جو ہلچل مچے گی، پھر جو دھماکہ ہوگا نا، تو وہ بہت ٹف ٹائم ہوگا گورنمنٹ کے لیے. تو میں یہ عرض کروں گا آخر میں کہ ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن خواتین کے معاملے میں جو ہے کوئی آدمی بھی کتنے ہی اس کا اعلیٰ ظرف ہو، برداشت ہو، اس کا صبر حوصلہ جواب دے جائے گا. اب یہ اس کی ایک دلیل میرے پاس اور بھی ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے نکل رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، ادھر کے پرندے اڑ کے ادھر ادھر کے پنجروں میں جو اپنے گھونسلے بنا رہے ہیں، نئے سیاسی گھونسلے،
تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کو یہی تو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہاری بہنوں تک پہنچیں گے، تمہاری بیٹیوں تک پہنچیں گے، تمہارے بچوں تک پہنچیں گے. اور عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ بازو تک توڑ دیا. ایک آدمی کا، اس کی ماں کا آپ نے چھاپا مارا، اس کے گھر میں آپ گھسے ہیں، توڑ پھوڑ کیے آپ نے، چلے مالی نقصان ہے، وہ ایک مالی طور پہ تگڑا آدمی ہے، لیکن اس کی ماں کا آپ نے جو ہاتھ توڑ دیا ہے تو وہ یہ بات زندگی میں بھول سکتا ہے کبھی؟ وہ کبھی نہیں بھول سکتا. اور تو یہ لوگ جو پارٹیاں بدل رہے ہیں، تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اس میں بھی یہی فیکٹر کار فرما ہے کہ آپ ان کی عورتوں سب آ کے کیا پریس کانفرنس کا تو ایک ہی ڈیٹا ہے نا، سارا ایک ہی میٹر ہے نا سارا، کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، جی ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب پوری قوم کو زبانی یاد ہو گیا. وہ تھوڑا سا عقل سے کام لیتے، میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا میٹر تو چینج کر لیتے. ایک ہی اسکرپٹ سب کو پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ. تو یہ قوم کو بچہ نہ سمجھیں، یہ قوم دیکھ رہی ہے، ابھی تھوڑی سی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے. تھوڑا سا اس دھول کو بیٹھنے دیں، پھر اس کے بعد جو تماشا لگنا ہے وہ بہت خطرناک ہے. کچھ باتیں اور بھی میں نے عرض کرنی تھی، لیکن وہ اگلے ویلاگ کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، ہماری فوج پہ رحم فرمائے، ہماری پولیس پہ رحم فرمائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں پہ رحم فرمائے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب لوگوں کو، اس پاکستانی قوم کو، پاکستان کے مسلمانوں پر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.